کیا آپ کی اووریز مینڈے نہیں بن رہے یا کیا آپ کو ماہواری میں مسائل کا سامنا ہے؟ اگر آپ کی ماہواری irregular ہے یا 3 یا 4 ماہ بعد پیریڈز آتے ہیں تو آپ کو POI ہو سکتا ہے۔ POI کے متعلق مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے پروگرام میں فیمیل سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کروں گی کہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی یا پھر پری میچور اوویرین فیلئر کہتے ہیں۔ بہت سی خواتین اس مسئلے کا شکار ہو کر کنسیو کرنے میں پرابلم کا سامنا کرتی ہیں اور بعض دفعہ اس مسئلے کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو پاتی۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ POI کیا ہے، اس کی علامات اور وجوہات کیا ہیں۔ بہت سی خواتین جاننا چاہتی ہیں کہ کیا علاج سے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اور بہت سی فیمیل کے بہت سے کویشچن ہوتے ہیں کہ کیا POI کے باوجود پریگننسی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آج کے پروگرام میں دیں گے۔ تو اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں فیمیلز کو خاص طور پر کہوں گی کہ اپنے کسی بھی وہ پیچیدہ و پوشیدہ امراض کے متعلق معلومات اور رہنمائی کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو POI ہے مینوپاز نہیں ہے۔ یہ مینوپاز اس لیے نہیں ہے کیونکہ مینوپاز عورت کے پیریڈز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ مینوپاز کے اندر عورت کے پیریڈز نہیں ہوتے، وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے کیونکہ عورت کی اووریز کے اندر انڈے بالکل نہیں بن رہے ہوتے، جبکہ POI کے اندر یعنی پرائمری اوویرین انسفیشنسی میں عورت کی جو اووریز ہیں وہ پراپر فنکشنز نہیں کرتی، اور لیکن عورت کو پیریڈز آتے ہیں، ماہواری ریگولر آتی ہے، یا پھر کبھی کبھی پیریڈز irregular ہوتے ہیں، اور کچھ اووریز سائیکل میں انڈا بھی بنتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں ایگ ریلیز بھی ہوتا ہے، اور ایسی عورت کے اندر ماں بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اور فیمیلز پریگننٹ ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پرائمری اوویرین انسفیشنسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایون 15 ایئرز، 25 ایئرز اور 40 ایئرز کی فیمیلز کے اندر اووریز پراپر کام نہیں کرتی۔ جب اووریز پراپر فنکشن نہیں کرتی تو ظاہر یہ ہے کہ اووریز کے اندر فولیکلز بھی زیادہ نہیں بنتے، اور اگر فولیکلز بن بھی جائیں تو وہ پراپر میچور نہیں ہوتے، یعنی ان کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوگی اور ایگ میچور نہیں ہوگا اور پھر اووریز سے خارج نہیں ہوگا۔ جب انڈا اووریز سے خارج نہیں ہوتا تو عورت کو پیریڈز نہیں آئیں گے، لیکن بعض دفعہ پیریڈز ہوتے ہیں، بلکہ ہلکی سی سپاٹنگ ہوتی ہے یا بہت ہلکی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ اووریز کے اندر کم مقدار میں فولیکلز موجود ہوتے ہیں اور کم مقدار میں ہی انڈے بنتے ہیں۔ اگر اس کی کچھ وجوہات کی بات کی جائے کہ جن وجہ سے یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، تو POI کی سب سے پہلی وجہ جینیٹک ہے۔ جینیٹیکلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں بہت زیادہ تعداد میں فیمیلز کو POI کا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو۔ آپ کی مدر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، مثلا ان کے پیریڈز 30 سال کے بعد ختم ہو گئے ہیں، تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کے اندر بھی POI کا مسئلہ موجود ہو۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹس جن کو اینڈومیٹریوسس یا PCOD یا PCOS کا مسئلہ ہو، ایسی فیمیلز کو بھی POI ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فیمیلز جن کی اووریز کے اوپر سرجری ہوئی ہو یا پھر جن کی ٹیوبز کے اوپر سرجری ہوئی ہے، تو ان کے اندر بھی بلڈ سپلائی ڈیمیج ہوتی ہے، سرکولیشن پراپرلی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اووریز پراپر فنکشن نہیں کرتی اور عورتوں میں پرائمری اوویرین انسفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات میں وہ فیمیلز بھی شامل ہیں جن کا کینسر کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جن کو کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی ہوئی ہو یا ان کو کوئی اور ریڈیشنز ملی ہوں، اس وجہ سے بھی عورتوں میں POI کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاکسنز ہیں، سگریٹ ہے، پیسٹیسائڈز وغیرہ سے بھی یہ پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے POI ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کچھ علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فیمیل میں اس کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ فیمیلز کو پیریڈز نہیں آتے۔ وہ ینگ گرل جن کو 14 ایئرز کی ایج میں پیریڈز سٹارٹ ہونے ہوتے ہیں، انہیں وہ نہیں ہوتے، پھر ایک دفعہ ہونے کے بعد کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن انہیں دوبارہ پیریڈز نہیں ہوتے، یا پھر کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہر 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی عورت میں یہ علامات موجود ہوں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ اس کے علاوہ پیریڈز کا بہت زیادہ irregular رہنا بھی اس کی پرابلم ہو سکتا ہے، اس کی علامت POI کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اگر بات کریں تو نائٹ سویٹس ہے، مطلب ایسی فیمیلز کو رات کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ مباشرت کے دوران بہت زیادہ درد کا ہونا یا ویجائنل ڈرائنس کا پرابلم ان فیمیلز کو آتا ہے جن کے اندر یہ ایشو ہو POI کا۔ ینگ گرلز کے اندر پوبرٹی پراپر نہیں ہوتی، خاص طور پر
اگر آپ کو ایمینوریا ہے، یعنی آپ کو پیریڈز 4 ماہ سے نہیں ہوئے یا 4 ماہ سے irregular ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو چاہیے کہ فوراً اپنے طبیب یا ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ایسی کنڈیشن میں ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ LH FSH ہارمون کے بڑھ جانے سے بھی پرائمری اوویرین انسفیشنسی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ اس کے علامات ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو POI کا ایشو ہے، لیکن اس کی مکمل تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو اب ہم ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے LH FSH کے ٹیسٹ کروانے ہیں۔ اگر FSH زیادہ ہے تو پہلے اس کا علاج کروانا ہے۔ سیکنڈ، آپ نے AMH یعنی کہ اینٹی ملیرین ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیول چیک کروانے ہیں۔ AMH لیول اگر بہت زیادہ لو ہے تو ایسے کیسز میں بھی POI ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو اسٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ پرابلم سامنے آ سکتا ہے۔ جن فیمیل میں اسٹروجن کم مقدار میں ہوتے ہیں تو ان کے فولیکلز بھی کم مقدار میں ہوتے ہیں اور اس طرح یہ پراپر میچور بھی نہیں ہوتے، اور اگر آپ کے اسٹروجن کا لیول بھی کم آئے گا تو دیٹ مینس کہ ٹیسٹوسٹرون کا لیول بھی کم آئے گا، اور اسی لیے ٹیسٹوسٹرون کے لیول بھی لازمی ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی کنڈیشن میں الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اووریز میں کتنے فولیکلز موجود ہیں، اور اگر یہ فولیکلز کم مقدار میں موجود ہوں تو POI کی تشخیص کرتا ہے یہ۔ اس کے بعد ایک بہت اہم سوال ہے، یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن ہے؟ تو اب میں آپ کو اس کے ہربل علاج کے بارے میں بتاتی ہوں۔ POI کی تمام وجوہات اور علامات کو سامنے رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے ماہرین حکمہ اور ڈاکٹرز نے اور میڈیکل بورڈ کی ٹیم نے مختلف طرح کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد پرائمری اوویرین انسفیشنسی کے لیے محفوظ اور کامیاب علاج متعارف کروایا۔ اس علاج میں شامل قدرتی جڑی بوٹیاں سب سے پہلے ہارمونز کو بیلنس رکھتی ہیں، LH FSH کی زیادتی کو کنٹرول کر کے انہیں اعتدال پر لاتی ہیں۔ اس علاج میں ان ادویات کو شامل کیا گیا ہے جو کہ AMH یعنی اینٹی ملیرین ہارمون کی کمی کو کم مقدار کو بڑھا کر اسے نارمل حالت میں لاتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ کا یہ کامیاب اور بے ضرر علاج ایمینوریا جیسے مسائل سے نجات دلا کر عورت کے پیریڈز کو ریگولر کرتا ہے، جس سے ماہواری میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور عورت کو ہر ماہ پیریڈز ریگولر آتے ہیں۔ یہ ہربل علاج اووریز میں موجود فولیکلز کی مقدار قدرتی طریقے سے بڑھاتا ہے، جس سے ماہواری بھی آتی ہے اور ایسی صورت میں بھی پراپر ریلیز ہوتے ہیں اور عورت کی جلد پریگنینسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ فیمیلز جو طرح طرح کی ریڈیشنز کے استعمال کے بعد ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی ہیں، وہ ایک دفعہ یہ ہربل علاج ضرور استعمال کریں۔ ہربل طریقہ علاج ایک ایسا واحد علاج ہے جس کے کسی بھی طرح کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ یہ تمام ادویات ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہیں۔ میں تمام فیمیلز کو یہ خاص طور پر کہوں گی کہ ہربل طریقہ علاج اپنائیں اور اپنے تمام پیچیدہ و پوشیدہ امراض سے چھٹکارا حاصل کریں اور ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اب علاج کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز اور احتیاطی تدابیر بتاتی ہوں۔ فیمیلز کو چاہیے کہ کھانے میں تازہ سبزیاں اور موسمی پھلوں کا استعمال لازمی کریں۔ کوشش کریں کہ فاسٹ فوڈ ہے، تیز مرچ مسالے والے کھانے ہیں، اس کے علاوہ جنک فوڈ ہے، بیکری کی بنی اشیاء، یہ کم سے کم استعمال کریں۔ احتیاطی تدابیر کی بات کی جائے تو فیمیلز کو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ اپنی ہائیجین کا خاص خیال رکھیں۔ سٹریس سے جس حد تک ہو سکے خود کو بچائیں، پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ فیمیل پیریڈ سے ریلیٹڈ یا پھر فیمیل کو انفرٹیلیٹی سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی معلومات اور رہنمائی کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتی ہیں اور ہمارا YouTube چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کریں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔